بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسی شام بھارتی انٹیلیجنس والوں نے اپنے اکابرین اور آرمی افسران کو اطلاع دی، ہمارا مشہور و معروف سائنسدان کہیں گم ہو گیا ہے۔ اس کی گمشدگی نے تمام حکمرانوں کو پریشان کر دیا۔ پولیس، انٹیلیجنس اور آرمی اپنے اپنے ذرائع کے مطابق اسے تلاش کرنے لگی، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ امریکی آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے بھارتی اکابرین سے رابطہ کیا، پھر کہا، تم لوگ خواہ مخواہ اس سائنسدان کو تلاش کر رہے ہو، وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ انہوں نے پوچھا، کیوں نہیں ملے گا؟ تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ میں اتنا جانتا ہوں کہ جس طرح ہمارا ٹیلی پیتھی جاننے والا ویٹو مارکس تمہاری سرزمین سے اچانک غائب ہو گیا تھا، اسی طرح تمہارا وہ سائنسدان بھی غائب ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بھی تمہیں بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑیں گے، انتظار کرو۔ تم ہم سے دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تمہیں کیا نقصان پہنچایا ہے؟ ویٹو مارکس نے ہمیں تمہاری کمینگی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اب خواہ مخواہ انجان نہ بنو۔ ہم نہیں مانتے کہ ویٹو مارکس نے ہمارے خلاف کوئی شکایت کی ہے، اگر کی ہے تو پھر وہ ویٹو مارکس نہیں ہوگا۔ تم سب جانتے ہو کہ فرحاد علی تیمور ہمارا دشمن ہے، اس نے ویٹو مارکس بن کر تمہارے کان بھرے ہوں گے۔ ہم نادان نہیں ہیں جو فرحاد کے بے کانے سے بہک جائیں گے۔ کیا تم لوگوں نے ویٹو مارکس کو رازداری سے گرفتار کر کے اسے اپنا معمول نہیں بنایا تھا؟ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کیا تھا۔ تم خواہ مخواہ ہم پر شبہ کر رہے ہو۔ اگر ہم شبہ کر رہے ہیں تو تمہارے ملک میں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ہندوستانی ہے، پیدائشی طور پر ہندو ہے، وہ تمہارا ویٹو مارکس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ ویٹو مارکس نہیں ہے تو اس سے کہو کہ ہمارے دماغ میں آ کر بولے، ہم سے باتیں کرے۔ تم ہماری باتوں کا یقین نہیں کر رہے ہو۔ ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہمارا یہ ہندوستانی ٹیلی پیتھی جاننے والا گونگا ہے، بول نہیں سکتا۔ تم ایسی مذاقہ خیز باتیں کر رہے ہو جسے سن کر ساری دنیا ہنسے گی۔ دنیا ہنستی ہے تو ہنسنے دو، جو سچ ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں۔ آج تک نہ یہ دیکھا گیا ہے نہ سنا گیا ہے کہ کسی گونگے نے خیال خوانی کی ہو۔ تم یقین کرو یا نہ کرو، خیال خوانی سیکھنے کے دوران وہ گونگا نہیں تھا، سیکھنے کے بعد بھی تقریباً ایک برس بولتا رہا، لیکن اچانک ایک حادثے میں وہ قوت گویائی سے محروم ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے نہ ہی وہ کبھی بولے گا، نہ ہی کبھی ہمارے دماغ میں آئے گا، اور نہ ہی اپنی آواز سنا کر یہ ثابت کرے گا کہ انڈیا میں بھی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا واقعی پیدا ہو چکا ہے۔ بے شک یہ ٹیلی پیتھی جاننے والا ہندوستانی ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ ہم بڑی رازداری سے اس کا علاج کرا رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ باقاعدہ علاج کے بعد شاید یہ بولنے لگے گا، اور جب ایسا ہوگا تو سب سے پہلے تم لوگوں کے دماغ میں آئے گا۔ آدھی رات کے بعد امریکی اعلیٰ افسران نے ان اکابرین کو اطلاع دی، تمہارا وہ جہاز جو یورینیم لے کر آ رہا تھا وہ تباہ ہو چکا ہے۔ آئندہ ہم اسی طرح رفتہ رفتہ تمہارے ایٹمی پروگرام کو تباہ کر دیں گے، تمہارے سائنسدانوں کو زندہ سلامت نہیں رہنے دیں گے۔ بھارتی اکابرین پریشان ہو گئے۔ انڈین آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، تم لوگ کسی ثبوت اور گواہ کے بغیر ہم پر الزامات لگا رہے ہو اور ہمارے خلاف اتنی سخت کارروائی کر رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ ثبوت اور گواہ کے طور پر ایک ویٹو مارکس ہی کافی ہے۔ اس کے ساتھ تم لوگوں نے جیسا سلوک کیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ ہمارے سامنے پیش ہو چکا ہے اور تمہارے خلاف بیان دینے کے لیے عالمی عدالت تک جا سکتا ہے۔ انڈین آرمی کے افسر نے کہا، دنیا کا کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہ تمہارے سامنے پیش ہو سکتا ہے، نہ عدالت میں جا کر کوئی بیان دے سکتا ہے۔ سب ہی چھپتے پھرتے ہیں، کیونکہ نظروں میں آنے کے بعد انہیں گرفتار کر کے اپنا معمول بنا لیا جاتا ہے۔ ایک بھارتی حاکم نے کہا، ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں، تم ہماری بات پر دھیان دو کہ تمہارے پاس پیش ہونے والا ویٹو مارکس نہیں تھا۔ ہمارا ذیلی دشمن فرحاد علی تیمور ویٹو مارکس بن کر تمہیں ہمارے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ یہی بات ہم عالمی عدالت میں کہیں گے۔ ثبوت اور گواہ کے طور پر ویٹو مارکس کو عالمی عدالت میں پیش نہیں کر سکو گے۔ ان کی یہ بات بڑی حد تک درست تھی کہ دنیا کے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو کہیں کسی کے سامنے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہمیشہ خیال خوانی کے ذریعے ہی رابطہ کرتے ہیں۔ پھر بھارتی حکمران یہ کہہ کر شبہ پیدا کر رہے تھے کہ ان سے رابطہ کرنے والا ویٹو مارکس نہیں تھا۔ میں انہیں دھوکہ دے رہا ہوں۔ ویٹو مارکس بھی ایسا رویہ اختیار کر رہا تھا کہ وہ اس پر شبہ کر سکتے تھے۔ وہ خود کو محب وطن کہہ رہا تھا، لیکن اپنے اکابرین کے سامنے پیش نہیں ہو رہا تھا۔ امریکی اکابرین یہ دعویٰ نہیں کر سکتے تھے کہ بھارتی حکمرانوں نے ان کے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے پر ظلم کیا ہے اور اسے کہیں غائب کر دیا ہے۔ کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر وہ بھارتی حکمرانوں پر اتنا بڑا الزام عائد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک امریکی حاکم نے کہا، ٹھیک ہے، ہم تمہارے سائنسدان کو واپس کر رہے ہیں، اور جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ تم نے ویٹو مارکس کو اپنا غلام نہیں بنایا تھا اور ہمیں دھوکہ نہیں دیا تھا، تو جو یورینیم تمہارا تباہ ہوا ہے ہم اس کی بھی تلافی کریں گے۔ ایک اور امریکی افسر نے کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ پہلے کی طرح ہمارے سفارتی تعلقات مضبوط رہیں اور ہم بہترین دوستوں کی طرح ایک دوسرے کے کام آتے رہیں تو ہماری ایک بات مان لو۔ ایک بھارتی حاکم نے کہا، ہم تمہارا کھویا ہوا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی بات مان لیں گے، بولو کیا چاہتے ہو۔
तुम्हारे देश में जो तुम्हारा हिंदू टेलीपैथी जानने वाला है उसे हमारे दिमाग में आकर कोई ऐसा सबूत पेश करने को कहो जिससे हमें यकीन हो जाए कि वाकई तुम्हारे पास अपना कोई ख्याल करने वाला मौजूद है। उन्होंने डिटाई से कहा, हमारे पास है, अभी इसका इलाज हो रहा है। जब वो बोलने के काबिल हो जाएगा तो ज़रूर आपके दिमागों में आकर बोलेगा और ये साबित करेगा कि हम सच बोल रहे हैं और हमने वीटो मार्क्स को ना अगवा किया है और ना ही इसे गुलाम बनाया है और ना इसे कहीं गायब किया है। ठीक है, इलाज में महीने 2 महीने लगेंगे, साल 2 साल तो नहीं लगेंगे। हम इसके बोलने का इंतजार करेंगे। तमाम अकाबरीन सर जोड़कर बैठ गए, फिक्रमंदी से सोचने लगे कि अमेरिका का एतमाद दोबारा किस तरह हासिल किया जाए। वीटो मार्क्स ने इनके खिलाफ शिकायत करके उनके लिए बड़े मसाइल खड़े कर दिए थे। इनका साइंसदान इन्हें वापस मिल रहा था, लेकिन वो इससे भी ज्यादा नुकसानात उठाने वाले थे। एक भारतीय मिनिस्टर ने कहा, हमने इनसे झूठ बोला, ये कहकर धोखा दिया है कि हमारा अपना एक टेलीपैथी जानने वाला है। अब इस बात को सच साबित करना होगा। फिलहाल तो हमने ये झूठ बोलकर इन्हें टाल दिया है, लेकिन ये मुसीबत कब तक टलती रहेगी। एक आर्मी अफसर ने कहा, अपने झूठ को सच साबित करने का अब एक ही रास्ता रह गया है और वो ये कि हम फिर किसी तरह वीटो मार्क्स को ट्रैप कर लें। इसे पूरे हिंदुस्तान में तलाश करें। वो अभी हमारे मुल्क में है, बाहर नहीं गया है, अभी वो हमारी गिरफ्त में आ सकता है। इनके मिनिस्टर ने तायद की, बेशक वीटो मार्क्स अभी दिल्ली शहर में ही होगा। इस शहर की नाकाबंदी करके इसके फरार का रास्ता रोका जा सकता है। वीटो मार्क्स की फिर शामत आ गई। भारतीय पुलिस, इंटेलिजेंस और आर्मी वाले पूरी शद्दोमत से उसे तलाश करने लगे। अनीता और फरमान हरिपुर के एक होटल में थे। चंडाल जोगिया एक पुलिस अफसर और चंद सिपाहियों के दिमागों में रहकर इनकी निगरानी कर रहा था और अपने बेटे हंसराज जोगिया का इंतजार कर रहा था। हंसराज जोगिया का पहला जिस्म मर चुका था। इस जिस्म की मौत के बाद इसकी आत्मा इंटेलिजेंस के चीफ रंजीत वर्मा के जिस्म में दाखिल हो गई थी, इसलिए अब वो रंजीत वर्मा की हैसियत से जिंदगी गुजार रहा था। इस वक्त एक कार में बैठकर हरिपुर की तरफ आ रहा था। चंडाल ने इससे कहा, तू बहुत ही निकम्मा है। मैंने तुझे कहा था कि जल्द से जल्द हरिपुर पहुंचना है, लेकिन तू अपने साथ लाजवंती को ले आया था। पहले इसकी जवानी से खेलना चाहता था, फिर मेरा काम करना चाहता था। पिताजी, अगर आप मेरा साथ देते, लाजवंती के दिमाग में घुसकर इसको मेरे लिए राजी कर लेते तो आपका क्या बिगड़ जाता। मैं जरा मौज मस्ती कर लेता। मौज मस्ती के बच्चे, अगर मैं वक्त पर ना आता तो वो 2 रिवॉल्वर वाले तुझे ठिकाने लगा चुके होते। मुझे मौत से क्या डरना है। मैं जब भी मरूंगा तो आप मेरी आत्मा को किसी और शरीर में पहुंचा देंगे। बकवास मत कर, तुझे अभी रंजीत वर्मा का शरीर मिला है। तू इंटेलिजेंस का चीफ है, बड़े रोब दबदबे में रहेगा और तेरे जरिए मैं बहुत से काम निकालता रहूंगा। आप तो अपने काले जादू से बड़े बड़े काम निकाल लेते हैं। मेरे इंटेलिजेंस के चीफ होने या ना होने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ता है। अभी यही देख ले, मैं अनीता और अनिल शर्मा को अपने काले अमल से अपने बस में करने के काबिल नहीं हूँ। वो मेरे हाथों से फिसल रहे हैं। अब तू ही पुलिस वाला बनकर वहाँ जाकर उन्हें गिरफ्तार कर सकता है और इधर उधर जाने से रोककर अपना कैदी बनाकर रख सकता है। अपने होटल के काउंटर से मालूम किया होगा कि वो वहाँ कितने घंटे या कितने दिन रहने वाले हैं। उन्होंने वक्त नहीं बताया है। वैसे वो आज रात तो जरूर इस होटल में गुजारेंगे, शायद कल वहाँ से जाना चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं, मैं इन्हें गिरफ्तार करने के बाद हवालात में ले जाऊं या किसी मकान में कैदी बनाकर रखूं? तुम इसे गिरफ्तार करने के बाद किसी मकान में ले जाओ, वहां वो अनीता के साथ रहेगा। अगर वो चंद घंटे भी वहां रह जाएगा तो मैं इस पर काले अमल के जरिए बहुत कुछ कर सकूंगा। अगर वो सीधी तरह राजी नहीं होगा तो फिर तुम इस पर जबर करोगे और इसे हवालात में ले जाकर बंद कर दोगे। मैं काले अमल के जरिए हवालात में उससे निमट लूंगा। हरिपुर जाने के रास्ते में एक रेस्ट हाउस पड़ता था। वो गाड़ी को इस तरफ मोड़कर ड्राइविंग करने लगा। चंडाल ने पूछा, तू कहाँ जा रहा है? उसने कहा, मुझे प्यास लग रही है, यहाँ ठंडा पानी पीऊंगा और चाय पीने के बाद आगे बढ़ूंगा। जब वो इस रेस्ट हाउस में पहुंचा तो पता चला वहाँ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का डीजी आया हुआ है। इसने डायरेक्टर जनरल के सामने जाकर सल्यूट किया, फिर पूछा, सर आप अचानक यहाँ आए हैं, मुझे इतला देते तो मैं आपको रिसीव करने के लिए पहले से यहाँ मौजूद होता। इसने कहा, मैं अपने तमाम इलाकों का दौरा कर रहा हूँ, तुम सब अपनी अपनी जगह ड्यूटी पर हो। मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बाय द वे, तुम इधर कहाँ चले आए और कहाँ जा रहे हो? वो बोला, सर वो बात असल में ये है कि मैं हरिपुर जा रहा हूँ। इसने पूछा, हरिपुर किस लिए जा रहे हो? वहाँ तो तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। वो बात बनाते हुए बोला, सर आप मुझसे सीनियर हैं, आप तो जानते हैं जहाँ ड्यूटी नहीं होती वहाँ भी अचानक पहुँचना पड़ता है। आप भी सुनकर हैरान होंगे, मैं एक टेलीपैथी जानने वाले को पकड़ने जा रहा हूँ। डीजी ने चौंक कर पूछा, क्या टेलीपैथी जानने वाला? क्या हरिपुर में कोई टेलीपैथी जानने वाला है? सर मुझे बड़े खुफिया जराये से मालूम हुआ है कि एक ख्यालखानी करने वाला वहाँ पहुँचा हुआ है। मैं बड़ी राजदारी से चुपचाप इसे घेर लेना चाहता हूँ ताकि वो फरार ना होने पाए। जब वो मेरी गिरफ्त में आ जाएगा तो फिर वो मुझ पर टेलीपैथी के जरिए हमला नहीं कर सकेगा। मैं इसको ख्यालखानी के काबिल ही नहीं छोड़ूंगा।
کسی ٹیلیپیتھی جاننے والے کو گرفتار کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اگر تم اس کی لا علمی میں ایسا کرنا چاہتے ہو تو اتنا بڑا گیم میرے بغیر کیوں کھیل رہے ہو؟ اگر کامیابی ہوگی تو اس کامیابی میں سب سے پہلے میرا نام آنا چاہیے۔ چنڈال جوگیا نے سوچ کے ذریعے کہا، گدھے کے بچے، تو نے ٹیلیپیتھی جاننے والے کا ذکر اس کے سامنے کیوں کیا؟ اب تو یہ تیرے ساتھ رہے گا اور اس انیل کو گرفتار کرنے کے بعد اپنی کسٹڈی میں رکھے گا۔ تو میری ساری پلاننگ چوپٹ کر رہا ہے۔ وہ اپنے سینئر افسر ڈی جی سے بولا، ضرور سر ضرور، آپ کا نام پہلے آئے گا، آپ اسے گرفتار کریں گے۔ پھر وہ سوچ کے ذریعے اپنے باپ سے بولا، آج کل ہمارے ملک میں ٹیلیپیتھی جاننے والوں کا زور ہے۔ ہماری پولیس اور انٹیلیجنس والے فرحاد اور اس کے ٹیلیپیتھی جاننے والوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اگر میں اتنی بڑی بات اپنے افسر سے نہ کہتا تو وہ میرے ہری پور جانے پر اعتراض کرتا، مجھے یہیں سے واپس جانے کا حکم دیتا۔ ٹھیک ہے، میں اس افسر کو ہری پور جانے نہیں دوں گا، ورنہ یہ میرا کام بگاڑ دے گا۔ پتا جی، اسے میرے راستے سے ہٹا دینا بہت آسان ہے، یہ بھی بیٹھا پی رہا ہے۔ آپ اس کے اندر گھس کر اسے اتنی پلا دیں کہ یہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہے، مدہوش ہو کر یہاں سے اٹھنا ہی بھول جائے۔ ڈی جی نے اس سے کہا، مسٹر رنجیت ورما، میرے سامنے بیٹھو اور میری بات توجہ سے سنو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، میں کل رات راجدھانی میں تھا، مجھے اندر کی بات معلوم ہوئی کہ امریکہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے۔ اگر اس کا ایک مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو وہ سپر پاور ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچائے گا۔ سر، اس کا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارے بھارتی حکمرانوں نے امریکی کابرین سے جھوٹ کہا تھا اور دھوکہ دیا تھا کہ ہمارا ایک ہندوستانی ٹیلیپیتھی جاننے والا ہمارے لیے کام کرتا ہے، اور ہم نے ان کے کسی ٹیلیپیتھی جاننے والے کو نہ قیدی بنایا ہے نہ غلام بنایا ہے۔ اب ہمیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے ایک ٹیلیپیتھی جاننے والے کو پیش کرنا ہوگا۔ یہ ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی ہمارے دیش میں بھی ایک ہندو خیال خوانی کرنے والا موجود ہے۔ ہنسراج جوگیا نے کہا، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ ہم طرح طرح کے انسان پیدا کر سکتے ہیں لیکن کسی ٹیلیپیتھی جاننے والے کو پیدا نہیں کر سکتے۔ بھگوان چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا دے۔ اب یہی دیکھو کہ ہم سب ایک ٹیلیپیتھی جاننے والے کے سلسلے میں پریشان ہیں، اور تم ایسے ہی ایک شخص کو گرفتار کرنے جا رہے ہو۔ اگر وہ ہماری گرفت میں آئے گا تو ہم اسے اپنا غلام بنا کر ایک ہندو خیال خوانی کرنے والے کی حیثیت سے پیش کر سکیں گے۔ وہ باتیں کر رہا تھا اور پیتا جا رہا تھا۔ اس بات کا حساب نہیں تھا کہ کتنے پیک پی رہا ہے۔ چنڈال اس کے اندر تھا اور اسے بے اختیار پینے پر مجبور کرتا جا رہا تھا۔ اس دوران میں وہ باپ بیٹے ہی باتیں کرتے جا رہے تھے۔ باپ نے کہا، میں اس ٹیلیپیتھی جاننے والے انیل کو تمہارے اس افسر کے ہاتھ نہیں لگنے دوں گا۔ اسے اپنا معمول بنا کر اس کی ٹیلیپیتھی سے خود فائدہ اٹھاؤں گا۔ بیٹے نے کہا، پتا جی، اگر آپ چاہیں تو بھارت سرکار کے اور اپنے دیش کے کام آ سکتے ہیں۔ آپ ہندو ہیں، ٹیلیپیتھی جانتے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا میں بھارت سرکار کی غلامی کروں؟ اس میں غلامی کرنے کی کیا بات؟ آپ تو ان کے سروں پر حکومت کر سکتے ہیں۔ آپ تمام حکمرانوں کے دماغوں میں گھس کر رہیں گے، ان کی سازشوں کو سمجھتے رہیں گے۔ کوئی تم سے کسی بھی طرح کی مکاری نہیں کر سکے گا۔ تیری بات دل کو لگ رہی ہے۔ تو زندگی میں پہلی بار عقل مندی کی باتیں کر رہا ہے۔ میرے کو ذرا سوچنے دے کہ ایسا کروں گا تو کیا اچھا ہوگا اور کیا برا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ میں ان سرکاری روگوں میں جا کر پھنس جاؤں۔ ٹھیک ہے، اچھی طرح سوچ لیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کسی طرح نہیں پھنسیں گے۔ وہ تمہیں پھانسنے والے ہی پھنس جائیں گے۔ بھلا ٹیلیپیتھی جانے والوں سے کوئی جیت سکتا ہے؟ آپ تو ان کے اندر کی ساری سازشیں معلوم کرتے رہیں گے، تو پھر خطرہ کس بات کا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے بولا، سچ تو یہ ہے کہ میں صرف چھوٹے لوگوں پر ہی نہیں، بڑے لوگوں پر بھی حکومت کرنا چاہتا ہوں۔ میرا جی چاہتا ہے پورے ہندوستان کا بادشاہ بن جاؤں۔ پتا جی، ہندوستان کیا چیز ہے؟ آپ ساری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ سپر پاور امریکہ کو اپنے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ بس ذرا عقل کی ضرورت ہے۔ چنڈال جوگیا جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگا۔ صرف ہندوستان پر ہی نہیں، پورے امریکہ پر بھی حکومت کرنے لگا۔ بڑے بڑے حکمرانوں کے دماغوں میں گھس کر اپنے احکامات کی تعمیل کرانے لگا۔ حکومت کرنے کا نشہ دنیا کا سب سے بدترین نشہ کہلاتا ہے۔ یہ جس کے سر پر سوار ہو جاتا ہے وہ یا تو حکومت کرتا ہے یا پھر حکومت کرنے کے خواب دیکھتے دیکھتے مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بھارت سرکار سے بات کروں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ میں ٹیلیپیتھی جانتا ہوں اور ان کے بہت کام آ سکتا ہوں، مگر ایک بات ہے۔ کیا بات ہے؟ میں انیل شرما کو اپنا معمول بنا کر رکھوں گا۔ اس کی ٹیلیپیتھی سے خود فائدہ اٹھاؤں گا۔ اسے اپنا معمول نہیں بناؤں گا تو وہ میری بیٹی کا غلام بن کر نہیں رہے گا۔ اس کی کزن پھر اسے چھین کر لے جائے گی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، انیل کو تو آپ اپنے ہی بس میں رکھیں۔ اگر اس طرح وہ ہماری انیتا سے وفاداری کرتا رہے گا۔ اس کا افسر ڈی جی اچھی طرح پی لینے کے بعد مدہوش ہو گیا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو بلا کر کہا، یہ میرے ساتھ ہری پور جانے والے تھے مگر اب اس قابل نہیں رہے۔ تم لوگ ان کا خیال رکھو، میں ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ وہ اس ریسٹ ہاؤس سے نکل کر اپنی کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسے سٹارٹ کر کے ہری پور کی طرف جانے لگا۔ چنڈال جوگیا نے کہا، اب میں اپنے بھارتی حکمرانوں سے رابطہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر سوچنے لگا کہ کس حکمران سے پہلے رابطہ کرے اور کون سب سے زیادہ ضروری ہے۔
اب سے پہلے اس نے کبھی کسی سیاستدان سے یا کسی حکمران سے رابطہ نہیں کیا تھا، اسے کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی، اسے کسی کا لب و لہجہ یاد نہیں تھا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد تامل ناڈو کے ایک منسٹر کی تصویر نکالی، اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، پھر اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ اس نے منسٹر کو اس بات پر مائل کیا کہ وہ دہلی کے ایک اعلیٰ حاکم سے فون پر رابطہ کرے۔ اس نے چنڈال جوگیا کی مرضی کے مطابق رابطہ کیا۔ دوسری طرف سے اس حاکم کی آواز سنائی دی، وہ آواز سنتے ہی اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ تھوڑی دیر تک اس کے خیالات پڑھتا رہا، پھر اسے مخاطب کیا، ہیلو، میں تمہارے اندر بول رہا ہوں۔ اس نے چونک کر ریسیور رکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ میں ایک ہندوستانی ہوں اور یہ تم سن ہی رہے ہو کہ ٹیلی پیتھی جانتا ہوں، اس لیے تمہارے اندر موجود ہوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم سچ مچ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے ہو؟ ہاں، میں یہی دعویٰ کرتا ہوں کہ میں پیدائشی ہندوستانی ہوں، میرے آباء و اجداد یہیں پیدا ہوئے، مگر میں کوئی اونچی ذات کا برہمن نہیں ہوں، ایک چنڈال ہوں۔ میں چھوٹی ذات کا ہوں لیکن کام بڑے بڑے کرتا ہوں۔ وہ بے یقینی سے بولا، تم مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں اچھی طرح سمجھتا ہوں کہ تم ایک ہندوستانی بن کر میرے اندر آئے ہو۔ تمہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہمیں ایک ہندوستانی ٹیلی پیتھی جاننے والے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہمیں نہ ملا، امریکہ جیسی سپر پاور ہم سے ناراض ہو جائے گی۔ ہاں، یہ تو مجھے معلوم ہوا ہے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں، لیکن میں سر سے پاؤں تک جنم کا ہندوستانی ہوں۔ تم میری ہندی بھاشا سے بھی مجھے سمجھ سکتے ہو۔ فرہاد اور اس کے کچھ ٹیلی پیتھی جاننے والے اچھی طرح ہندی بول لیتے ہیں، کیا تم ان میں سے نہیں ہو سکتے؟ میں نے فرہاد کا بہت نام سنا ہے، لیکن کبھی اس سے سامنا نہیں ہوا، کبھی اس سے بات نہیں ہوئی۔ تم اپنے دوسرے حکمرانوں کو بلاؤ، ان کے ساتھ میٹنگ کرو، میرے سے ان کی بات کراؤ، دیکھو وہ لوگ میرے کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں کریں گے تو میں چلا جاؤں گا، میرے باپ کا کچھ نہیں جائے گا، بگڑے گا تو تمہارا ہی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں ایک اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے کی ضرورت ہے، اور تمہاری یہ ضرورت میں ہی پوری کر سکتا ہوں۔ اس نے فون کے ذریعے کئی منسٹر اور آرمی کے اعلیٰ افسران کو مخاطب کیا۔ ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا خود کو ہندوستانی کہہ رہا ہے اور خالص ہندی بول رہا ہے، لہٰذا آپ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں تاکہ اس سے باتیں کی جا سکیں۔ 1 گھنٹے کے اندر تمام بھارتی کابرین اور آرمی کے اعلیٰ افسران ایک کانفرنس روم میں جمع ہو گئے۔ چنڈال جوگیا ایک باڈی گارڈ کی آواز سن کر اس کے اندر آ گیا، پھر اس کی زبان سے بولا، میں اس باڈی گارڈ کے اندر ہوں اور اس کی زبان سے تم سب کو مخاطب کر رہا ہوں۔ وہ اپنا نام اور اتا پتہ بتاتے ہوئے اپنا تعارف کرانے لگا۔ اس نے کہا، میں کالے جادو میں بڑی مہارت رکھتا ہوں اور مدراس صوبے میں بہت مشہور ہوں، بچہ مجھے جانتا ہے۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے پوچھا، تم نے ٹیلی پیتھی کیسے سیکھی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے بڑے گیان کے بعد یہ علم حاصل کیا ہے۔ میں برسوں تک دن رات محنت کرتا رہا، خیال خوانی سیکھنے کے لیے اپنے کالے منتروں کا بھی سہارا لیتا رہا، آخر مجھے کامیابی ہو گئی۔ میں پچھلے 1 برس سے کسی کے بھی دماغ میں جاتا ہوں تو کامیابی سے اس کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھنے لگتا ہوں۔ ایک حاکم نے پوچھا، جب تم 1 برس سے ٹیلی پیتھی جانتے ہو تو اب تک کہاں چھپے ہوئے تھے؟ تم نے کبھی اپنی ٹیلی پیتھی کا مظاہرہ نہیں کیا؟ کیا کبھی ملک سے باہر گئے ہو؟ کبھی دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے تم نے مقابلہ کیا ہے؟ میں نے کبھی کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے بات نہیں کی ہے۔ فرہاد علی تیمور کا نام بہت سنا ہے، یہ معلوم ہوا ہے کہ اس کے کتنے ہی رشتہ دار ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، اور اتنا معلوم ہے کہ امریکہ میں بھی کچھ ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں جانتا۔ کیا تم اپنے دیش کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ میرے کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں جادو ٹونے اور ٹیلی پیتھی کے ذریعے مال کماتا ہوں اور بہت خوش رہتا ہوں۔ تم اپنے دیش کے تمام حالات سے واقف نہیں ہو، تمہیں ساری دنیا کے معاملات سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے بھی اچھی طرح واقف نہیں ہو، تمہاری باتوں سے اور لہجے سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہو۔ میں نے 10 جماعتیں پڑھی ہیں، انگریزی اچھی طرح پڑھ لیتا ہوں، لکھ لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں، لیکن بولتے وقت اٹک کر بولتا ہوں۔ ہمیں یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے دیش کا رہنے والا اور ہمارے دھرم والا ٹیلی پیتھی جانتا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں یقین نہیں آ رہا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے فرہاد علی تیمور ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہا ہے اور اپنے کسی اعلی کار کو ٹیلی پیتھی جاننے والا بنا کر پیش کر رہا تھا۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ فرہاد علی تیمور سے میری کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ تم یقین کر سکتے ہو تو کرو، پھر یہ کہ جب مجھ پر یقین کرو گے اور جب میں تمہارے سامنے آؤں گا، تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے ساتھ کام کروں گا، تو تم خود آنکھوں سے دیکھو گے کہ میں ٹیلی پیتھی جانتا ہوں یا نہیں۔ یہ سن کر سبھی خوش ہو گئے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، اگر تم ہمارے پاس آؤ گے، ہمارے ساتھ رہو گے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے دیش اور اپنی جنتا کی سیوا کرو گے تو ہمیں پوری طرح یقین آ جائے گا اور ہم تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھیں گے۔